تمام سیاسی جماعتوں نے سیاست میں فوج کے مستقل کردار کو ایک تلخ حقیقت سمجھ کر تسلیم کر لیا۔ عمران خان کا فوجی قیادت سے کون سے ایک نقطے پر جھگڑا شروع ہوا تھا، ماضی میں کیا کیا ہوتا رہا، بھٹو سے عمران خان تک ایک ہی کہانی ہے۔ وسعت اللہ خان کا ہنگامہ خیز کالم۔ مایہ صحافی وسعت اللہ خان نے اپنے کالم میں 8 فروری 2024 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر تجزیہ پیش کرتے ہوئے ماضی میں مختلف ادوار میں ہونے والے انتخابات کے نتائج اور حالات و واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دسمبر 1970 میں نہ فارم 45 تھا نہ فارم 47 کا ٹنٹا، بڑے پیمانے پر دھاندلی کی بھی شکایات نہیں موصول ہوئیں، پھر بھی واضح طور پر سب سے بڑی اکثریتی جماعت یعنی عوامی لیگ کو انتقال اقتدار نہ ہوا، چنانچہ متحدہ پاکستان کا انتقال ہو گیا۔ 70 میں پہلی بار کسی فوجی ڈکٹیٹر کے بجائے منتخب سویلین حکومت نے انتخابات کروائے۔ حالانکہ بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی بآسانی جیت سکتی تھی، مگر انہیں جانے کس نے مشورہ دے ڈالا کہ آپ بلا مقابلہ منتخب ہوں گے تو یہ پیغام جائے گا کہ آپ کتنے عظیم لیڈر ہیں۔ لاڑکانہ سے ان کے مد مقابل پی این اے کے امیدوار جان محمد عباسی کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے روکنے کے لیے پولیس نے انہیں اغوا کر لیا، اور بھٹو صاحب کی مثال پر عمل کرتے ہوئے پنجاب اور سندھ کے وزرائے اعلیٰ سمیت پیپلز پارٹی کے لگ بھگ 16 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ یوں 70 کے انتخابات پر پولنگ سے پہلے ہی سوالیہ نشان لگ گیا۔ سونے پر سہاگا 7 مارچ 1977 کو قومی اسمبلی کی پولنگ کے روز ہوا، جب پیپلز پارٹی 200 جنرل نشستوں میں سے 155 لے اڑی اور 9 جماعتی اتحاد پی این اے کو صرف 36 سیٹیں ملی۔ کئی جگہ تو جوش میں 85 سے 90% تک ووٹ ڈال دیے گئے۔ پھر ہم سب نے دیکھا کہ بلی نے دودھ کی بالٹی الٹ دی۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس سجاد احمد جان تھے، ان کے صاحبزادے وسیم سجاد بعد میں سینٹ کے چیئرمین اور صدر مملکت کے عہدوں پر رہے۔ 85 کے انتخابات غیر جماعتی تھے، لہٰذا دھاندلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ 88 کے انتخابات میں بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت بن کر ابھری، مگر انہیں بھی کئی دن انتظار کروا کے اور غلام اسحاق خان کو صدر منتخب کروانے، صاحبزادہ یعقوب خان کو بطور وزیر خارجہ برقرار رکھنے اور جوہری پالیسی اور افغان پالیسی میں مداخلت نہ کرنے کی یقین دہانی پر اقتدار سونپا گیا۔ بے بسی کی انتہا یہ تھی کہ نوابزادہ نصر اللہ خان جیسے کلاسیکی صدارتی امیدوار کے مقابلے میں پیپلز پارٹی نے وعدے کے مطابق سپر بیوروکریٹ غلام اسحاق خان کے حق میں ووٹ دیا۔ نوابزادہ اتنے وزع دار شخص تھے کہ گلہ تک نہ کیا اور باغ و بہار شخصیت کو چپ سی لگ گئی، مگر جسے پیپلز پارٹی نے صدر بنوایا اسی نے 2.5 سال بعد بے نظیر حکومت کو نااہل اور بدعنوان قرار دے کر چلتا کر دیا۔ ایوان صدر اور جی ایچ کیو کے پاس کرسی نشینی کے لیے نواز شریف کی شکل میں متبادل موجود تھا۔ نواز شریف نے چند ماہ بعد خود کو اصلی وزیر اعظم سمجھنا شروع کیا تو ان کے آس پاس بھی سیاسی سرنگیں بچھائی جانے لگی۔ جب نواز شریف کو بھی بیچ آئینی میعاد کے فارغ کرنے کا فیصلہ ہوا تو صدر غلام اسحاق خان نے نہ صرف آرمی چیف بلکہ قائد حزب اختلاف بے نظیر بھٹو کو بھی اعتماد میں لیا۔ حالانکہ بے نظیر بھٹو کا موقف یہ تھا کہ ان کی پہلی حکومت کی برطرفی کے بعد جو انتخابات ہوئے ان کے نتائج ایوان صدر کی تائید سے ایجنسیوں کی مدد سے چرا لیے گئے تھے۔ انتخابات کروا کے بی بی کو دوبارہ اقتدار دے دیا گیا۔ اس بار بدعنوانی اور نااہلی کا تاج برطرف نواز شریف کے سر پر رکھا گیا۔ پھر 1996 میں یہ تاج بار دیگر بی بی کے سر پر رکھ کے انہیں برطرف کیا گیا اور سابق نااہل اور کرپٹ نواز شریف نے 2/3 اکثریت سے حکومت بنائی۔ جب میاں صاحب کی دوسری حکومت کو پرویز مشرف نے چلتا کر دیا تو پیپلز پارٹی نے جمہوری عمل کو بار بار پٹری سے اتارنے اور خود بھی زخم پر زخم کھانے کے باوجود ایک اور سویلین حکومت کی جبری رخصتی پر خوشی کا اظہار کیا۔ پھر بھی نئے بے مروت فوجی ڈکٹیٹر نے دونوں رہنماؤں کو ملک سے باہر رکھنے کے انتظامات کر دیے اور ایک اور کنگز پارٹی یعنی مسلم لیگ قاف کو الیکشن رچا کے باغ توڑ تھما دی۔ جانے اسٹیبلشمنٹ کو کس فقیر کی بد دعا ہے کہ وہ جس پر بھی ہاتھ رکھتی ہے پھر اسی کی دشمن ہو جاتی ہے، اور جس پر ہاتھ رکھا جاتا ہے اقتدار میں لائے جانے کے کچھ عرصے بعد ہی اس پر بھی کوئی جن چڑھ جاتا ہے اور وہ خود کو گروم کرنے والے ہاتھوں کو ہی کاٹ کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بھٹو صاحب سے عمران خان تک ایک ہی کہانی ہے، نہیں بدلا تو بادشاہ گروں کا اسکرپٹ نہیں بدلا۔ ہر بار بیلٹ باکس میں ووٹ پڑتے ضرور دیکھا جا سکتا ہے، مگر جب ڈبہ کھلتا ہے تو کبھی دستانہ برآمد ہوتا ہے تو کبھی بوٹ، بس ووٹ ہی نہیں نکلتا۔ ووٹر نے پہلی بار موقع ملنے پر 1970 میں منمانی کی کوشش کی اور سسٹم کو بھرپور دولتی جھاڑ دی، چنانچہ بدتمیز اور ناسمجھ ووٹروں کو قابو میں رکھنے کے لیے مینجمنٹ سسٹم تیار کیا گیا۔ 70 کے بعد ووٹر نے دوسری بار 8 فروری کو رٹا رٹایا سبق ایک جانب پھینکتے ہوئے پھر رسی توڑانے کی کوشش کی۔ فی الحال پورا نظام اس رسی پر جھول رہا ہے اور نیچے گہری کھائی ہے۔ وہ دن گئے جب اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کے درمیان سیاسی معاملات میں مسلسل مداخلت کے سوال پر جھگڑا تھا۔ اب لگ بھگ سب نے ہی سیاست میں فوج کے مستقل کردار کو ایک تلخ حقیقت سمجھ کے حلق سے اتار لیا ہے۔ جھگڑا بس اتنا بچا ہے کہ ذلِ سبحانی جب ہم بار بار آپ کے جوتے کھانے کے باوجود مسلسل سیوا کر رہے
हैं तो एक आउटसाइडर यानी इमरान खान को महल्ले सरा का रास्ता दिखाने की क्या जरूरत थी, जबकि इमरान खान का फौजी क़यादत से महज इस नुक्ते पर झगड़ा शुरू हुआ कि जब मैं आपके कदम बा कदम सादतमंदी से चल रहा था तो फिर इन्हीं के हाथों मुझे क्यों रुसवा किया, जिनको मैं आपके कहने पर चोर और डाकू कहता रहा। 70 का पहला इलेक्शन आधा मुल्क ले गया, जबकि 12वें इंतखाबात ने इलेक्शन कमीशन समेत हर इदारे पर यकीन की आखिरी बोतल भी तोड़ दी और जिन निकल भागा। अब ये जिन किन किन को रूप बदल बदल के डराता है, बस देखते जाइए।